بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ احباب، آپ اور ہم روح کی بالیدگی، سول انلائٹمنٹ، روح کو روشن کرنے کے پروسیس میں ہیں، اس عمل کے اندر ہیں، اس راہ پر چل رہے ہیں اور اللہ کی قربتوں کے متلاشی ہیں۔ تو اللہ کی راہ پر چلنے، روح کو انلائٹ کرنے کے لیے دو راہ ہیں۔ ایک راہ یہ ہے کہ انسان عبادات کرے، ریاضات کرے، نفس کے خلاف چلے اور ایسے معاملات کے اندر چلتا رہے، لیکن یہ ایک لمبا راہ ہے، انسان اکیلا چل رہا ہوتا ہے ان میں۔ دوسرا راہ یہ ہے کہ انسان کوئی اللہ کے نیک لوگوں کے پاس جا پہنچے، اس کو نیک لوگوں کی صحبت میسر آ جائے، کوئی شیخ، کوئی استاد مل جائے، اور پھر وہ اس کو اس راہ کے متعلق گائیڈ کرنا شروع کر دے۔ تو یہ مختصر راہ ہے، لیکن اس میں بھی نفس کے حجابات ہیں۔ احباب، آج آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے نفس کی دو ایسی چالوں کے متعلق آگاہ کروں گا جن کی وجہ سے بہت خوبصورت ارواح اس راہ پر سے محروم ہو جاتی ہیں اور اس راہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ احباب، میں خود اس راہ کا ایک مسافر ہوں، سالک بھی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی خوبصورت ارواح کی تربیت کا فریضہ بھی عطا کیا ہوا ہے۔ تو کچھ معاملات آپ احباب تک پہنچانے کی سعادت ملے گی جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کا حل بھی بتایا جائے گا۔ نفس کی دو چالوں میں سے جو پہلی چال ہے وہ مایوسی اور غفلت ہے۔ یہ مایوسی اور غفلت دو سٹیجز میں آتی ہے۔ دو طرح کے لوگ جو اس راہ میں آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تجلی ذات کچھ زیادہ ملتی ہے، تو ان کو سٹارٹنگ پوائنٹ میں نفس کی طرف سے مایوسی اور غفلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ تیار نہیں ہوتے، تو انہیں سٹارٹ میں ہی مایوسی اور غفلت کے معاملات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان کو دنیا کی طرف سے ایسے معاملات، ہارڈ قسم کے معاملات ملیں گے، دنیا کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ اب وہ خود طریقت کے اندر آئے ہیں، تو اللہ بھی اب ان کو صاف کرنے کے لیے پروسیس میں ڈال رہے ہیں۔ کچھ معاملات اندر سے بھی ہیں، کچھ معاملات باہر سے بھی ہیں، اور نفس اور شیطان بھی ان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ اگر سٹارٹنگ میں ہی، تو سٹارٹ میں ہی مایوسی اور غفلت ہوگی، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جائے گا اور وہ خود کو اس راہ کے قابل نہیں سمجھیں گے اور اس راہ سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سٹارٹ میں یہ معاملات نہیں ہوتے، لیکن جن کے ساتھ سٹارٹ میں یہ معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ مڑ بھی آتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل سٹارٹ ہوتا ہے، ایک دو سیڑھیاں چڑھی ہوتی ہیں ابھی طریقت کی، تو وہ پھر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا معاملہ ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ احباب، جب آپ کسی شیخ، کسی استاد کے ساتھ اس سفر کو شروع کر دیتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک آپ چلتے ہیں، ساتھ چلے جا رہے ہیں، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، سارے معاملات درست ہیں۔ اب کیونکہ نفس کے اوپر آپ نے بہت ہی بڑی تسلی کے ساتھ، بڑی اللہ کی تجلیات کے ساتھ اس کے اوپر قدم رکھا ہوا ہے، اب نفس دیکھتا ہے کہ اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، سانپ یا یہ جو موذی جانور ہے یا کوئی جانور، وہ جب دیکھتے ہیں کہ بہت سردی ہے اور کوئی ایسے معاملات ہیں، تو وہ ہائبرنیٹ سٹیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں لیکن خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو نفس بھی بالکل ایسے ہی خاموشی میں چلا جاتا ہے۔ کتنا لمبا سا، 2 سال، 3 سال، 1 سال، اتنے عرصے تک اب وہ بالکل خاموش ہے، اور آپ نیکی در نیکی اس راہ پر چلے جا رہے ہیں۔ اب پھر ہوگا کیا؟ جب انسان اتنا زیادہ عرصہ چلتا ہے تو لازمی بات ہے انسان کے اندر ایک جذبہ ہے، وہ جذبہ بھی کبھی کبھی ڈاؤن ہوتا ہے، یا انسان جب سٹیجز کی تبدیلی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی جذبہ ڈاؤن ہوتا ہے۔ جب جذبہ ڈاؤن ہے
پھر حالات بھی ارد گرد سے ناسازگار ہوئے تو پھر یہ اندر سے نفس جو ہے جاگتا ہے، اور اس لمحے جب وہ جا کے کاٹتا ہے نا انسان کو، تو پھر انسان شدید مایوسی اور غفلت میں جاتا ہے کہ میں تو طریقت کے اعلیٰ معاملات، اعلیٰ مقامات تک پہنچا اور اب میں ان سے گر گیا ہوں، اور وہ پھر مایوس ہو کر اس راہ سے دور ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیز بہت غلط ہے، کیونکہ آپ نے اگر یہ چیز سوچی کہ آپ کو ترقی کر رہے ہیں، آپ کو بہت اعلیٰ منازل پہ پہنچ رہے ہیں، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو نہیں سوچنا، آپ نے صرف راہ پہ چلنا، آپ کا کام ہے صرف راہ پہ چلے جائیں۔ اب اس کو میں آپ کو قرآن کریم سے اس چیز کی وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ نے نا یہ چیزیں آلریڈی ڈیفائن کی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے بندو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اللہ کو پتا تھا نا کہ جو بندے ہیں جو اللہ میری راہ پہ چلیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی معاملے کے اندر آگے کوئی غلطیاں بھی تو ہوں گی نا، یہ کوئی فرشتے تھوڑی ہے کہ اے میرے بندو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ کام نہیں کرنا۔ اب اس لفظ پہ غور کرنا ہے، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، میں تمہارا وہ رب ہوں جو تمہارے سارے گناہ جمیعاً سارے گناہ بخش دوں گا، بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، کیونکہ اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب یہ رحمت کہاں سے ملے گی؟ یہ رحمت رحمت للعالمین سے۔ اب آئیے قرآن کی دوسری آیت کی طرف، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، کن سے؟ ان کنتم تحبون اللہ، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو مقام محبوبیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا مقام محبوبیت کے لیے سفر کر رہے ہیں، فاتبعونی، میری آپ کی پیروی کریں، یحببکم اللہ۔ اب اس سے اگلا جو لفظ ہے وہ اس سے بھی زیادہ شاندار ہے، کیونکہ وہ پچھلی آیت سے ملتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، بخش لیے جائیں گے تمہارے گناہ جب تم نے میرے محبوب کی پیروی کی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ذرا دیکھیں، وہاں پر بھی کہا کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، اور میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں تمہارا بخشنے والا مہربان ہوں۔ یہاں بھی وہی سیم سٹیٹمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کی۔ اللہ اصل میں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ سمجھا رہا ہے کہ تم نے میرے حضور کی پیروی نہیں چھوڑنی۔ اگر تم سے کوئی غلطی بھی ہو گئی نا، جہاں سے تمہیں حضور کی پیروی کا حکم مل رہا ہے، جہاں سے تمہیں حضور کی ذات کا فیضان مل رہا ہے، تمہیں جس جگہ سے، اس جگہ سے دور نہیں ہونا، وہاں سے دور نہیں ہونا، وہیں جڑے رہنا ہے۔ تمہاری یہ مایوسی اور یہ تمہاری غفلت دور ہو جائے گی اگر تم وہیں پر جڑے رہے۔ تم نے وہاں سے تعلق نہیں توڑنا اور حضور کی پیروی کے سفر پر اپنے آپ کو چلائے رکھنا ہے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں، جو دوسری نفس کی چال ہے وہ بھی بہت زیادہ شدید چال ہے، وہ ہے ہرس۔ انسان ہرس کرتا ہے، نفس حریص ہوتا ہے، اسے کہتا ہے اگلی سٹیج پر جاؤ اور اگلی سٹیج پر۔ وہ اپنے شیخ سے کہے گا میں کہاں پہنچ گیا ہوں، مجھے کون سا ذکر، مجھے یہ ذکر دے دیں، مجھے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں 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 نہیں، اب آپ ایک اللہ کے نیک شخص تک پہنچ گئے۔ میں آپ اس کو قرآن سے، آپ کی طرف قرآن سے بھی بیان کروں گا۔ میں پہلے آپ کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سنا دیتا ہوں، آپ کا ایک شعر سنا دیتا ہوں، بڑا خوبصورت۔ ہر حریص ہست محروم، ہر حریص ہست محروم اے پسر، ہر حریص ہست محروم اے پسر، کیوں حریصاں تگے مر، کیوں حریصاں تاگے مر و آہستہ تر، کیوں حریصاں تاگے مر و آہستہ تر،
آپ فرما رہے ہیں اے بیٹا، اے عزیزان من، ہر حریص محروم ہوتا ہے۔ اگر تم نے اس راہ میں بھی آ کر ہرس کی تو تم محروم ہو جاؤ گے۔ ہرس نہیں کرنی کسی چیز کی، تم حریصوں کی طرح تیز نہ چلو۔ اب تم اس راہ پر پہنچ گئے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک لوگوں تک پہنچ گئے ہو، اب ہرس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت آہستہ چلو، جیسے وہ تمہیں چلا رہے ہیں بس ان کے ساتھ چلتے رہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ بھائی تم اللہ کی رحمت تک پہنچ گئے ہو، تم نیک لوگوں تک پہنچ گئے، تم کسی شیخ کسی استاد تک پہنچ گئے جو تمہیں اللہ کی راہ بتا رہا ہے، تو اب تم اللہ کی رحمت تک پہنچ گئے ہو۔ اب کیا عرص؟ اب کیوں تم اتنے اتاولے ہو رہے ہو؟ کوئی ایسی بات نہیں، تم نے اللہ کے نیک لوگوں تک رسائی حاصل کر لی، وہ خود ہی تمہیں اس راہ تک لے چلیں گے، وہ تمہیں اللہ تک پہنچا کے دم لیں گے۔ ہاں، استقامت کے ساتھ جڑے رہو، ان کے ساتھ جڑے رہو، ان کے دیے ہوئے سبق کے اوپر عمل پیرا رہو، اپنی ذات کو اپنے پیش نظر رکھو، اپنی ذات کو نہ اپنی ایفیشنسی نہ دکھاؤ، یہاں پر خود کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ظاہر کرنے کی کوشش، میں جی بہت زیادہ، میں کوئی قریب اپنے شیخ کے، اور میں بہت زیادہ قریب، اور میں بہت خاص، نہ۔ اب بس قریب رہو، خاموش رہو، جو سبق وہ دیتے ہیں، جس طرح وہ چلا رہے ہیں چلتے جاؤ۔ رحمت اللہ کی ان کے قریب ہے، ضرور تمہیں مل جائے گی، تمہاری جو روح ہے وہ بھی ان لائٹ ہو جائے گی، تمہیں بھی اللہ کی ہر قربت مل جائے گی۔ بس حریص نہ بنو، اور اللہ کے محبوب کی راہ وہ تمہیں بتا رہے ہیں، اس پر عمل پیرا رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اور مجھے ان دونوں نفس کے حجابات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیات سے اللہ پاک کمی بیشی کہیں رہ گئی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے۔ جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم تھا، ہمارے استادوں، ہمارے شیخ کی نگاہ خاص تھی۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو وہ ہماری اپنے نفس کے معاملات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی نور میں بدلے، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔